السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑا بزنس اور سب سے بڑا ویپار ہے وہ ہے بھیک مانگنا۔ بھیک مانگنے والوں کی بہتات ہوتی ہے اور لوگ پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اس بارے کے اندر میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ سیدھی سیدھی بات آسان انداز میں سن لیجئے گا۔ دیکھیے، جو لوگ اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں، ان کو دے دینا ہی چاہیے۔ لیکن پیشہ ور فقیر جو ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ سن لیجئے، جان لیجئے، اور ان کو صدقات تو دے سکتے ہیں آپ، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی نیت سے آپ 10-20 روپے بھی نہیں دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ لگائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح مصرف میں خرچ کریں، یہ آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو جو لوگ پیشہ ور فقیر ہیں، ان کے لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے دیکھ لیجئے گا آپ، اور شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نام پر اگر 1-2 روپے مانگ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، چاہو تو دے دو ورنہ نہیں دینا چاہیے۔ اس سے پیشہ ور فقیروں کو فروغ مل رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کے یا مینیجر بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک پوری لمبی ہسٹری ہے، اس کے اندر نہ جائیں آپ۔ کل ملا کر پیشہ ور جو فقیر ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم نے کیا بتایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ بہرحال آپ سوال کرنے والے کو جھڑکیے مت، دھتکاریے مت، ڈانٹیے مت۔ کچھ لوگ بڑے برے انداز میں منع کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، ان کے اوپر چلانے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق سارے کام کرنے ہیں، جو بہت راہ روی کے اندر ہیں، بہت معتدل راہ کے اندر ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ چھڑکارنا نہیں کرنا ہے، ان کو تمیز کے ساتھ منع کر دینا ہے کہ آگے دیکھو، نہیں ہے، بات ختم کرو بس۔ اور قرآن کریم نے دوسری چیز کیا بتائی؟ دوسری چیز بتائی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفونہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ لوگ دینے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ بتائے ہیں جو حقدار ہیں، جن کا حق ہے ان کو دینا چاہیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے نہ مانگنے سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہیں۔ لا یسألون تعرفونہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے غیور مسلمان ہیں، غیور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں آپ کے اطراف میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں۔ آپ کو ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ نہیں ایسا لوگ نہیں ہیں، سب لوگ ہیں۔ ان کو دیکھنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ وہ لوگ بالکل بھی سوال نہیں کرتے ہیں، بے نیازی اختیار کرتے ہیں، بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دینا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ جو پیشہ ور فقیر لوگ ہیں ان کو نہیں دینا ہے، لیکن ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، چھڑکنا نہیں ہے، دونوں باتیں یاد رکھو۔ اور دوسرے وہ لوگ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، محنتیں مزدوریاں کر رہے ہیں، وہ مزدوری جو کر رہے ہیں کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں، کتنی مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو شوق نہیں ہے۔ بس کیا ہے، ضرورت مند ہیں اور غیرت مند ہیں، دونوں چیزیں ہیں، ضرورت مند بھی ہوں، غیرت مند بھی ہوں۔ دو باتوں میں اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے گا۔ نمبر 1، پیشہ ور فقیر جو آتے ہیں رمضانوں میں، کوئی 4G، کوئی 5G، کوئی 3G آتے ہیں، وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں، چلانے والا ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، ان کے یہاں مینیجر ہوتے ہیں، منیم ہوتے ہیں، یہ پیشہ ور فقیر لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہرگز آپ نہ دیں، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ان کا آپ کو حسن سلوک کے ساتھ ان کو منع کرنا ہے۔ ڈانٹنا نہیں ہے، چھڑکنا نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں کرنی ہے، چلانا نہیں ہے، ان کو آسانی کے ساتھ بھائی معاف کرو، نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور تیسری بات کیا بتایا کہ وہ لوگ مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے۔ لوگوں سے نہ مانگنا لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر کے ہمیں دینا ہے، اپنے علاقے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے اطراف میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء میں، اپنے دوستوں میں۔ کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، رہتے ہیں کروڑ پتیوں کے ساتھ، لوگ ان کی طرف خیال نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کا دوست غریب ہے تو اس کو آپ ہدیتاً اس کو دے دیجئے گا، جیسے بھی ہے آپ اس کی کنڈیشن سے واقف ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ پہلے دینا چاہیے۔ اس کے اندر 2 ثواب ملتے ہیں، ایک تو آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ ادا ہو جاتی ہے،
اور دوسری بات آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے، رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملتا ہے، دوستوں کی ضرورت پورا کرنے کا آپ کو الگ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس کو آگے ضرور شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔